السلام علیکم جی، میرا نام ہے کاشف جوید اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پراپوگنڈا مارکسزم اور کارل مارکس اور کمیونزم کے خلاف کیا جاتا ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ 1883 میں لندن میں جب کارل مارکس کی وفات ہوئی تو لندن کے ہائی گیٹ قبرستان میں ان کی جو بیوی تھی اس کا جو ہے وہ انتقال 2 سال پہلے ہو گیا تھا، جو 2 سال پہلے کارل مارکس سے پہلے وفات پا گئی تھی۔ تو اس موقع پہ کارل مارکس کے چند قریبی ساتھی موجود تھے، جن میں سے ایک جو ان کے دیرینہ ساتھی تھے، آپ جانتے ہیں کہ فریڈرک اینگل، وہ دوست بھی تھے، ان کے نظریاتی ساتھی بھی تھے، انقلابی دوست بھی تھے۔ تو فریڈرک اینگل اس موقع پہ اپنے مختصر مگر جامع تاریخی خطاب کا اختتام اینگلز نے ان الفاظ پہ کیا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ کارل مارکس کا نام اور کام صدیوں تک زندہ رہے گا۔ یہ کہنا تھا فریڈرک اینگل کا کارل مارکس کی وفات کے موقع کے اوپر۔ اور آپ نے پھر دیکھا کہ 1883 کے بعد آج مارکس کی پیدائش کو 2 صدیاں بیت چکی ہیں، اور اس کے مشہور زمانہ جو تصانیف ہیں جن میں داس کیپٹل کو 150 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن آپ دیکھیں آج بھی مارکس کی شہرت اور اہمیت دنیا بھر میں کم ہونے کی بجائے تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ پچھلی 200 سالوں میں نیوٹن سے بھی زیادہ کارل مارکس کو پڑھا گیا ہے۔ جب اینگلز نے یہ تاریخی الفاظ ادا کیے تھے اس وقت کوئی بھی شخص یہ بات یقین اور دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی کارل مارکس کے نظریات تر و تازہ رہیں گے، اور دنیا بھر میں جو جتنی بھی ابھرنے والی محنت کشوں کی تحریکیں ہیں ان کی رہنمائی یہ والے کارل مارکس کے نظریات کرتے رہیں گے۔ تو ہمارے ہاں تو ویسے ہی جو ہے نا کارل مارکس کو پڑھنا ہی منع ہے، کیونکہ کہتے ہیں یہ الحاد کا نظام ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ آج وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی فلسفی، چاہے وہ اکانومسٹ ہو، معاشرت دان ہو یا سائنسدان ہو، انقلابی رہنما ہو، ان کو اتنی مقبولیت اور پذیرائی نہیں ملی جتنی کارل مارکس کے حصے میں آئی ہے۔ اور اس تمام عرصے میں مارکس کے نظریات کو غلط ثابت کرنے اور اس کی ذات پر الزامات لگانے کی جتنی کوششیں بھی کی گئی ہیں اتنی تاریخ میں کسی بھی شخص کے خلاف نہیں کی گئیں۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ ظاہر سی بات ہے، اب کارل مارکس کے نظریے میں کچھ تو ایسا ہوگا کہ دنیا والوں کو اس کے خلاف پراپوگنڈا جو ہے وہ کرنا پڑا، خاص طور پہ جو ہمارا جو سامراجی قوتیں ہیں اور سرمایہ دارانہ نظام کے رکھوالے ہیں، انہوں نے پوری جو ہے وہ اس بات کو انشور کیا کہ کسی طریقے سے کارل مارکس کے نظریات کو رد کیا جائے، اور ایسے حکمران جن کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی اور دنیا بھر سے ان کا جو ہے وہ جو رائٹ ونگ کے جو دانشور ہیں، جو صحافی ہیں، جو ان کے جو ہے پیسے کے اوپر پلتے ہیں، انہوں نے ان کی خدمات بھی لیں اور ان کو اس کے خلاف ہزاروں کتابیں بھی لکھنی پڑی اور لاکھوں مضامین بھی انہوں نے شائع کیے تاکہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کارل مارکس کو غلط ثابت کیا جا سکے اور تاریخ سے اس کا نام کھرچ دیا جائے۔ لیکن ان تمام تر عملوں کے باوجود مارکس کا نام اور نظریہ پہلے سے زیادہ طاقت اور اس سے زیادہ جو ہے نا مضبوطی سے ابھر کر سامنے آیا۔ سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے حل بھی آج کی نسبت زیادہ درست ہے۔ اس طرح تاریخ اور فلسفے سے لے کر ریاست اور سماج کے متعلق اس کے نظریات آج بھی انسانی تہذیب کے سب سے جدید اور سب سے درست نظریات ہیں۔ اب حکمران طبقات کے دشمن اور مزدور دوست نظریات کو عوام کے وسیع اکثریت سے دور رکھنے کے لیے دنیا بھر کے حکمرانوں نے جھوٹ اور بے بنیاد نظریات کا پوری قوت کے ساتھ پرچار کیا اور طرح طرح کے لفاظی استعمال کرتے ہوئے ماضی کو بسیدہ نظریات کے رنگ و روغن کر کے پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسی ہر کاوش نہ تو سماج کا درست تجزیہ کر سکی اور نہ ہی کسی اہم واقعے کی پیش گوئی کرتے ہوئے اس کا حل بتا سکی۔ اب یہاں پہ مثال دی جاتی ہے خاص طور پہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد پوری دنیا میں سامراجی قوتوں نے جھوٹا واویلا کیا کہ سوشلزم ناکام ہو گیا ہے اور مارکس کے نظریات غلط ثابت ہو چکے ہیں۔ اس کا جھوٹ کا اعلان بھی کیا گیا کہ طبقاتی کشمکش ہمیشہ کے لیے دفن ہوگی اور اب رہتی دنیا تک سرمایہ دارانہ نظام ہی قائم رہے گا۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ایسے بہت سے اعلانات سننے کو ملتے ہیں جو آج تاریخ کی ردی کی ٹوکری کا حصہ بن چکے ہیں۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد بھی سرمایہ دارانہ نظام کے رکھوالوں نے یہی کام کیا اور تمام تر صورتحال میں کمیونسٹ تحریک کے بہت سے کارکن بھی مایوس ہو گئے اور پوری دنیا میں مزدور تحریک اور بائیں بازو کی سیاست کی پسپائی کا سامنا پڑا، کیونکہ اس کے دوران وینزویلا سمیت کچھ ممالک انقلابی تحریکیں زندہ تھی اور بائیں بازو کی سیاست عوام میں مقبول تھی، لیکن عوامی طور پر دائیں بازو کے نظریات حاوی رہے۔ خود کو مارکسی کہلوانے والے نام نہاد دانشور بھی تاریخ کے خاتمے کا غلیظ پراپوگنڈا کا شکار ہو گئے اور انقلابات کو ماضی کا حصہ قرار دے دیا۔ لیکن 2008 کی عالمی
مالیاتی بحران نے ایک دفعہ پھر سرمایہ دارانہ نظام کو تمام تر دانشوروں، معاشیت دانوں، سماجی تجزیہ نگاروں اور ایوارڈ یافتہ پروفیسروں کی کلی کھول کے رکھ دی۔ اب مزید اس میں کرونا وائرس کی صورتحال بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب یورپ میں زیادہ سے زیادہ فروخت ہونے والی کتابوں میں شامل ہو گئی ہیں جو کارل مارکس کی جو کتابیں ہیں جو سوشلزم کے اوپر لکھی گئی ہیں۔ اب دیکھیں کہ جو بائیں بازو کی سیاست کی جانب انہوں نے اس ساری صورتحال کو موڑ دیا۔ سوشلزم انٹرنیٹ پر تلاش کیے جانے الفاظ میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ آج بھی مارکس کے نظریاتی دشمن عالمی معیشت کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اس کی تحریروں کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس کے پیش کیے گئے حل کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہاں پہ یہ ہے کہ جہاں مارکس کے نظریاتی اور سیاسی دشمنوں نے ایک نہ ختم ہونے والی فہرست ہے، وہاں دنیا بھر میں ایسے افراد کی بھی کمی نہیں جو خود کو مارکسی تو کہلواتے ہیں لیکن ان کے نظریات مارکسزم کے منافی ہیں۔ ان میں سے بہت سے افراد مارکس کی کسی بھی تصنیف کا مطالعہ کیے بغیر اس پر ماہرانہ انداز میں رائے زنی کرتے ہیں، بلکہ اس کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ترامیم کی بھی تجاویز دیتے رہتے ہیں۔ بھیڑ کی کھال میں چھپے ان بھیڑیوں کا اصل مقصد بھی محنت کشوں کو مارکس کے نظریات کے خلاف ورگلانا اور انہیں تاریخ کے خاتمے کی سرمایہ دارانہ اور غلیظ نظریے پر یقین دلوانا ہوتا ہے۔ مارکسزم کے بنیادی نظریات میں سمجھنے سے آری یہ افراد اکثر کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ آج کے عہد میں انقلابات نہیں آ سکتے اور مارکسزم کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ سرمایہ داروں کے ان دلالوں کا حقیقی مقصد مزدور تحریک سے غداری کر کے کسی اہم ریاستی عہدے کا حصول یا کسی دوسرے طریقے سے مال، دولت اور سماجی رتبے کا حصول ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مارکس کے نظریات پر حملوں کے ساتھ ساتھ خود کو یہ لوگ مارکسی کہلوانے والے بے شمار لوگ مارکس کی شخصیت کو بھی انتہائی بھونڈے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ جہاں مارکس کی ذاتی زندگی پر دائیں بازو کی جانب سے غلیظ حملے کیے جاتے رہے ہیں اور جھوٹ کے انبار لگائے گئے ہیں، وہاں اسٹالنسٹ طریقہ کار کے تحت مارکس کو ایک روحانی پیشوا جیسا درجہ دینے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مارکس کی شخصیت اور اس کے سائنسی نظریات کو دنیا بھر میں مقبولیت اور پذیرائی دلوانے میں 1917 کے انقلاب روس نے کلیدی کردار ادا کیا۔ لینن اور ٹراٹسکی کی قیادت میں ہونے والے اس عظیم انقلاب کی بنیاد مارکس کے نظریات ہی تھے، اور انقلابات کی قیادت کرنے والے بلشوک پارٹی کی بنیاد میں مارکسزم کے انقلابی نظریات پر ہی رکھی گئی تھی۔ لیکن لینن کی وفات کے بعد اسٹالنسٹ زوال پذیری کے تحت اس انقلاب کو مسح کیا گیا اور سوویت یونین کے مزدور ریاست پر ایک بیوروکریسی مسلط ہو گئی جس کی قیادت اسٹالن کر رہا تھا۔ اس دوران مارکسزم کے بنیادی اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے جہاں ایک ملک میں سوشلزم اور مرحلہ واریت کو غلط نظریات کو پروان چڑھایا گیا، وہاں ان غداروں پر مارکسزم کے خلاف چڑھا کر کارل مارکس اور اس کے نظریات پر سب سے بڑا حملہ کیا گیا۔ سوویت بیوروکریسی کی حاکمیت برقرار رکھنے کے لیے دیگر اقدامات کے ساتھ ساتھ اسٹالن کی شخصیت کے بارے میں بھی غیر معمولی ہوا بھری گئی اور شخصیت پرستی کے پراپیگنڈے کو لازمی جزو بنا دیا گیا۔ اسی دوران مارکس، اینگلز اور لینن جیسی عظیم شخصیات کو بھی عوام کے سامنے انتہائی غلیظ انداز میں پیش کرتے ہوئے انہیں کرشماتی اور غیر حقیقی کرداروں میں تبدیل کر دیا گیا، جس کے باعث محنت کش ان سے متاثر ہونے کے بجائے دور ہوتے چلے گئے۔ اس لیے آج مارکس کے زندگی اور نظریات پر لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ خود مارکس کے ہی دریافت کردہ تاریخی مادیت کے نظریے کو بروئے کار لایا جائے۔ یہی وہ جدید طریقہ کار ہے جس سے نہ صرف انسانی سماج کی تاریخ کو درست انداز میں سمجھا جا سکتا ہے، بلکہ آپ اس سے جو ہے وہ ماضی کی عظیم شخصیات کا حقیقی کردار بھی درست طور پر منظر عام پر لایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے آپ میری تاریخی مادیت کے اوپر کارل مارکس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ مارکسزم جہاں انسانی سماج کے ہزاروں سال پر محیط ترقی کے اس سفر میں محنت کشوں کے کردار اور طبقاتی کشمکش کی کلیدی حیثیت کو بنیاد بناتا ہے، وہاں تاریخ میں فرد کے کردار کو بھی فراموش نہیں کرتا، بلکہ مارکسزم نظریات کے مطابق فرد سماج کے ساتھ ایک جدلیاتی تعلق استوار کرتا ہے۔ جدلیاتی آپ کو جو ہے تعلق کا آپ اس سے پہلے والی میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ باہمی تعلق مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزرتا ہے اور ایک جانب فرد پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہوئے اسے تبدیل کرتا ہے، جبکہ دوسری جانب اس عمل میں افراد کا منظم کردار سماج پر اپنے اثرات مرتب کرتے ہوئے اسے تبدیل کرتا ہے۔ لیکن ہم تاریخی لمحات اور مخصوص مراحل میں بعض افراد انفرادی حیثیت میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اب مارکس نے بھی انسانی تاریخ کے ایک اہم مرحلے پر اپنی ذہانت، انقلاب، جوش اور جذبے اور ثابت قدمی اور ریاکاری اور مفاد پرستی سے پاک جدوجہد کے ذریعے ایسا ہی تاریخی کردار ادا کیا۔ خود مارکس کے ہی الفاظ میں جو ہے وہ انسان اپنی تاریخ خود بناتے ہیں، نہ کہ جو ہے وہ ان کے اوپر مسلط کردہ
نظریات اور مسلط کردہ جو ہے وہ حالات تاریخ بناتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کو جو پروموٹ کرتے ہیں، ان کے جو رائٹرز ہیں اور ان کے جو پراپوگنڈسٹ ہیں، ان کو پڑھنے کی بجائے آپ خود کارل مارکس کو پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کم سے کم آپ کو یہ تو سمجھ آئے گی کہ دنیا میں کوئی ایک ایسا نظام تو ایگزسٹ کرتا ہے جو سرمایہ دارانہ نظام کے علاوہ ہٹ کے بھی انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ شکریہ۔